السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ جی، شیخ شمیم فوزی حفظ اللہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 شیخ ایک مسئلہ جاننا تھا۔ بیچ میں بھی آپ کا فون کئی بار آیا، میں نے ریسیو کر پایا۔ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے بھی آپ کا فون آیا تھا، میں بات نہیں کر پایا۔ جی شیخ، وہ ایک مسئلہ جاننا تھا شیخ۔ تو آپ تو ابھی مدرسے میں اساتذہ کی زیر تربیت ہیں۔ یہ مطلب اہل حدیثوں کے مطلب اس سے نا تعلق سے وہ جاننا چاہ رہا تھا میں۔ یہ فتاوی ستاریہ کے اندر لکھے ہے شیخ کہ اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے، فتاوی ستاریہ، اچھا، اس کے اندر میں لکھے بغیر شرعی عذر کے اگر جمعہ چھوڑ دے تو 3 روپیہ دے دے۔ تو کیا کریں؟ 3 روپیہ دے دے، 3 روپے جرمانہ۔ اچھا، تو مطلب یہ شیخ تو یہ تو اہل حدیثوں کی مطلب مکاری ہے نا شیخ، کہ جمعہ چھوڑاتے رہو 3 روپیہ دیتے رہو۔ مطلب کس کی کتاب ہے ستاریہ؟ فتاوی ستاریہ، یہ مولانا عبد الرحمان صاحب، یہ محمد بن عبدالستار ان کا نام ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پاکستان کے، انڈیا کے؟ معلوم نہیں مجھے، معلوم نہیں مجھے کہاں کے ہیں۔ چھوڑیے، جانے دیجیے، جب ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان نون پرسن ہے، مجہول ہے، ویسے بھی نہیں ہے وہ۔ دیکھو، اہل حدیث کا منہج آپ نہیں ابھی سمجھے عبداللہ بھائی۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے، آپ اپنی زبان سے انکار کر دیں اس بات کا کہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، میں چھوڑ دوں گا وہ مسئلہ، پوچھوں گا ہی نہیں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ بھی نہیں جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اہل حدیث ہیں خوب اچھی طریقے سے۔ میرے پاس 40 اہل حدیث بڑے بڑے جید علماء کی لسٹ ہے، اس میں سے ایک نام ان کا بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات شیخ محمد عبداللہ اگر وہ ارے بھائی آپ سنیے نا، ایک طرف سے میں سن رہا ہوں تو سن لیجیے بات، آپ نے جو بات کی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے یہ غلطی ہو گئی، تو لکل جواد کبوا ولکل عالم حفوا، یہ مقولہ ہے۔ تو لکل عالم ذلہ یا لکل عالم حفوا کر کے اس طرح کہا جاتا ہے۔ لکل جواد جو بولے صاحب بولے، آپ الفاظ جو بولے صاحب بولے، سننا نہیں آ رہا۔ عربی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ عربی پڑھو نا، نہیں سمجھتے وہ تو پتہ چلے گا وقت جب آئے گا، جب لکل جواد کبوا۔ یہ تلفظ صحیح نہیں، لکلی پورا معروف پڑھیں شیخ، عربی پڑھ رہے ہیں آپ۔ اچھا، میں قرت نہیں کر رہا ہوں، خیرت نہیں، میں ایک عام معروف پڑھے نا لفظ کو۔ قاری اور حافظ بن کے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ایک عام طالب علم بن کے۔ حافظ قاری کل جواد، بولنا یہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی۔ لکل جواد کبوا ولکل عالم ذلہ۔ تو اگر کسی عالم دین سے، دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ نہ عبداللہ حنفی بہاری معصوم ہے، نہ ان کے اساتذہ، نہ میں اور نہ میرے اساتذہ۔ تو اس سے ہمارا عقیدہ ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، میں سیدھا سیدھی عقیدہ درست کر لیجیے، اس لیے طویل لگ رہا ہے۔ عقیدہ درست، عقیدے کے اوپر میں بات نہیں، ارے بھائی یہی عبدالستار یا ستاریہ کی جو بات کر رہے ہیں نا، اگر کسی اہل حدیث عالم سے بھی کوئی لفظ کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے بعد والے لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اہل حدیث ہے کہ بھائی غلطی ہوئی، ہم اس غلطی کا شکار نہیں ہوں گے اگر کوئی دلیل دیتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی۔ اور الحمدللہ بہت سارے اکابر علماء گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، جن سے غلطیاں ہوئی اور اب بھی لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے دے، اور اگر وہ جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم ایسے ہی سابقین کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے
वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना करना भूल जा रहे सबक़ूना। हैं शेख, आप इख़लाब नहीं कर रहे, मीम बाद जो आप पढ़ रहे हैं ना वहाँ पर इख़लाब करना छोड़ दे रहे शेख आप। हाँ तो मैं क़रत नहीं कर रहा हूँ और क़रत के साथ ही पढ़ना ना, मन लम युजब्बिल कुरान फइन्नहु आसिम का लफ्ज़ है ना शेख। अब अगर शेर में शेर पढ़ते हुए मिसाल के तौर पर हम शेर पढ़ते हुए अलकला करने लगे तो हुआ बिकौली शाइर बोल करके आपने पढ़ा नहीं क्या शेख कुरान में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं शेर पढ़ूँ और कलकला करूँ तो आपको कैसा लगेगा? ये मतलब ये शेर पढ़ रहे हैं आप, जो आपने जो अभी पढ़ा मतलब ना निकालिए, मतलब निकालने का टाइम अभी आपके मतलब पास तो आप जो बोलेंगे तो उसका ही मतलब नहीं। मीम बाद वल्लज़ीना जाओ मीम बाद जो आप पढ़ रहे हैं क्या ये नहीं है? सुनो वो अब्दुल सत्तार साहब से अगर गलती हुई है तो उसको मान लीजिए और इस्लाह कर लीजिए, और जो बाद के लोग हैं उन तक भी यही कहना चाहिए कि 3 रुपया ये लोगों को बता दें शेख आप कि मतलब उन्होंने गलती की है। अच्छा मेरे पास तो किताब नहीं है, इसलिए आपको पता है, मुझे नहीं मालूम, मैं आपको भी नहीं देखा हूँ, आपने इल्जाम लगा दिया हो सत्तारिया के नाम से, इसलिए मैं ये कहूँगा अगर किसी साहब से गलती हुई है, ये वो चाहे अब्दुल सत्तार रहे हों या अब्दुल गफ्फार रहे हों, अगर किसी से गलती हुई है वो जिंदा हैं तो उनको रुजू करना चाहिए, और अगर वो जानते हैं तो अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए और हमें उस गलती को दोहराने से बचाए। अच्छा शेख, ये आपके एक और फ़क़ीहुल असर हैं गुजरे हैं, ये अब्दुल्ला रोपड़ी साहब। हेलो जी बोलिए। हेलो बोलिए। अब्दुल्ला रोपड़ी साहब ये कहते हैं कि तलाक़ सलासा के मसअले में हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के मुखालिफ हैं, खिलाफ नहीं बल्कि मुखालिफ हैं। ये ऐसा उन्होंने क्यों लिखा शेख? अब वो आप जाने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, मेरे पास वो किताब नहीं है। आप लाइन में रहे, मैं सफ़ा नंबर सब बताता हूँ आपको। आप पोस्ट भिजवाइए और देखते हैं, फिर मैं सब देता हूँ आपको शेख। मैं सब और हमने किसी की गलती का क्या कहते हैं वो जिम्मा नहीं लिया है, वकालत हमें नहीं करनी है। हाँ, हम ये कहते हैं कि अखलाफ अगर कोई गलती करके गए हैं तो अल्लाह उनको दरगुजर फरमाए और हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। ये शेख उनका नाम मुज्तहिदुल असर हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी फतावा अहले हदीस जिल्द अव्वल और सफ़ा 7 पर लिखते हैं जी कि एक मजलिस की जो 3 तलाक है ना, उसमें हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के मुखालिफ हैं। ये इसका मतलब किताबुल ईमान है शेख ये। जी तो इसमें कहते हैं कि हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के मतलब मुखालिफ हैं। क्यों ऐसा शेख? अब उनका दर्जा और मर्तबा इतना बड़ा होगा कि वो भी मुज्तहिद होंगे और हम और आप तालिबे इल्म हैं। नहीं अब्दुल्ला साहब, इनको कौन मुज्तहिद मानता है? इनको तो अहले हदीस भी कहते कि ये अहले हदीस नहीं था। तो भाई हम तो किसी पर हुक्म लगाने का ठेका नहीं लिए हुए हैं कि फला अहले हदीस से फला नहीं थे। ये तो दलील दे रहे हैं ना, ये दलील हम तो ये कहते हैं कि अहले हदीस वो है जो अल्लाह ताला की किताब पेश करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब कायम किया ना बाब मन अजाज़त तलाक़ सलासा, तो उसके ऊपर उनको एतराज़ है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मतलब कुरान मजीद की आयत से इस्तिदलाल किया तलाक़ मर्रतान से, तो मतलब 3 तलाक वाक़ होती है, वो बाब कायम किया, उसके मुखालिफ है। तो मतलब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अहले हदीस। ये अब्दुल्ला रोपड़ी साहब का अगर काम है तो वो उसके जिम्मेदार हैं, मौलाना शमीम फौजी उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, मौलाना की क्या गलती? फतावा सत्तारिया ही बताया था शेख, फतावा सत्तारिया है, सफ़ा 110 है, जिल्द अव्वल है। सुनो जी शेख, ऐसा है अब्दुल्ला कि अगर मेरी तकरीरें वगैरह जो है, अभी तो किताब नहीं छपी है मेरी, लेकिन मेरी तकरीरों वगैरह में कोई गलती उलती आपको दिखाई दे तो मुझे बता दीजिए, मैं इस्लाह कर लेता हूँ। बाकी असलाफ जो गुजरे हैं और उनकी जो खताएं हैं, हाँ हम अगर पढ़ते हैं और वो लायक बयान होती हैं कि भाई लोग इस्लाह करें आवाम, तो हम बयान करते हैं कि ये गलती फला से फला जगह हुई है, हमें इसकी इस्लाह करना चाहिए और हम अपने असलाफ के लिए दुआ करते हैं। तो ये हमारा मनहज है। आप हमारी गलती कोई है तो वो पकड़ के हमें बताइए, हम इस्लाह कर लिया करेंगे, ठीक है? और अभी आप तालिब इल्म है, पढ़ाई कर रहे हैं,
آپ ابھی طالب علم میں پڑھائی کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ محنت کیجیے. لوگوں پہ نقد و تبصرہ یہ آپ کا ٹاپک ابھی نہیں ہونا چاہیے. ایسے طالب علم آپ کے کچھ اہل حدیث کے افراد ہیں نا یہی کام کرتے ہیں اور ان کا مشغلہ پیشہ شیوا یہی بن چکا ہے کہ وہ ہمارے علماء کو فون کرتے ہیں اور اتنا نہیں ہوا تو مطلب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کال نہیں اٹھائے تو وہ رنگ کو بھی مطلب کیا کرتے ہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں کہ دیکھیے دیوبند کے فلاں عالم نے کال نہیں اٹھایا بول کر کے. لیکن میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہاں آپ کو فون کیا تو آپ نہیں اٹھا سکے, چلو بھائی آپ کی مشغولیت رہیں گی, کوئی بات نہیں ہے, ہر انسان کے ساتھ مشغولیت لگی رہتی ہے, لیکن میں نے ویسا کبھی نہیں کیا. ہاں جو بات کرتا ہوں وہ ریکارڈنگ پھیلا دیتا ہوں کہ ہاں دیکھو بھائی فلاں شیخ سے میری بات ہوئی, شیخ شمیم صاحب فوزی حفیظہ اللہ سے میری بات ہوئی, انہوں نے دیکھو بھائی بتایا کہ ایسا اہل حدیث بھی مطلب غلطی کرتے ہیں اور ہوتی رہتی, جیسے کہ اہل حدیث کہتے ہیں نا ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا نہیں ہے. ہلو, ہاں جی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب مصروف تھا میں نہیں لے سکا, لیکن ابھی میں فارغ تھا تو میں نے خود آپ کو کال کیا نا. جی بالکل بالکل شیخ, میں تو کیونکہ ہمارا منہج بہت صاف ہے. ہم اللہ کے دربار میں کسی کی وکالت نہیں کر پائیں گے جو, کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. تو اس لیے اگر ہم دعا کر سکتے ہیں تو اسلاف کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ان کی لغزشیں رہیں ان کو معاف فرما دے, اور اگر وہ زندہ ہیں ہم ملاقات کر پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی رجوع کر لیجیے, یہ بات آپ کی غلط ہے, دلیل کے خلاف ہے. اور اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے تو ہم خود اصلاح کرنے کے لیے تیار, یہ ہمارا منہج. جی شیخ, تو میں آپ سے میں مؤدبانہ گزارش درخواست کر سکتا ہوں کہ جیسے یہ جو فتاوا ہے اس کو آپ بیان میں بتا دیں, شیخ واضح کر دیں کہ ہاں انہوں نے فتاوا ستاریہ کے اندر یہ غلطی کی, مطلب اسے تو ہر اہل حدیث یہی سمجھے گا کہ مطلب ہم جمعہ کی نماز چھوڑ کر کے سو جائیں اور 3 روپے دے دیں, بہت آسان نسخہ ہے, سمجھ رہے ہیں. اور مطلب یہ امام بخاری کے مخالف ہونا یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا شیخ, سمجھ رہے ہیں شیخ. تو اس کو آپ بیان میں اپنے کسی بیان میں واضح کر دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.